عابد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے قیمتی خطاب سے آپ مستفید ہو رہے تھے اور محسوس ہو رہا تھا دیکھنے میں ہاتھ پیر تو ذرا کمزوری کی طرف ہے، مگر اب سے 25-26 سال پہلے جو آواز زوردار اور کڑک والی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی تھی، آج بھی الحمدللہ حضرت کی وہی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرماوے۔ یہ ادارہ جو ایک علاقے کا مضبوط اور مشہور ادارہ ہے، اس کی تعمیر میں حضرت کے جگر کا خون شامل ہے اور جوانی کے کئی ساری بہاریں حضرت کی یہاں لگی ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کے سامنے بولنا ویسے بے ادبی سے ہی سمجھتا ہوں، لیکن حضرت کی موجودگی میں کچھ عرض کر دوں۔ اس وقت سارے علاقے میں خاص طور سے جو نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ حضرت ہی کا لگایا ہوا باغ ہے اور حضرت ہی کے تیار کردہ ایک فوج ہے، ایک دین کے سپاہی ہے۔ نظر اگر اٹھائیں گے رامپور کی طرف تو مولانا نصیر احمد صاحب حضرت کے شاگرد ہیں، اگر نظر اٹھائیں گے امداد علیہ السلام قصبہ لنڈھورے کی طرف تو مولانا نواب صاحب حضرت ہی کے شاگرد ہے۔ جوالہ پور جائیں گے مولانا اکرام صاحب وہ حضرت ہی کے شاگرد ہے۔ کشن پور پوہانا جو علاقے کا ایک بڑا مدرسہ ہے، اس کی طرف جب جائیں گے تو وہاں کے ذمہ دار مولانا محمد اکرام صاحب وہ بھی حضرت ہی کے شاگرد ہے، اور بہت سارے نام ہیں، ایک طویل فہرست ہے۔ اور علاقے میں الحمدللہ جو نمایاں کام ہو رہا ہے، حضرت ہی نے افراد تیار کیے، محنت سے، کوشش سے، جد و جہد سے۔ اللہ رب العزت حضرت کو سلامت رکھے۔ اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حضرت کے شاگرد نہ ہو، اور حضرت نے جو یہاں کام کیا ہے آپ کا جو ہے وہ فیض نہ ہو۔ یہ حضرت کے اور مدرسے کی جو ہے وہ برکت ہے۔ ہم آج خوش ہیں، ہمارے اسٹیج پر جامعہ ہمارا کیا حضرت ہی کا اسٹیج ہے، حضرت ہی کا مدرسہ ہے۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب، ان کے تعلق سے ایک تحریر جو ہے یہاں کے اساتذہ نے لکھی ہے، میں حضرت کو لیکن اس سے پہلے آپ نے جو مدرسہ دیا ہے، ہر سال جو جلسے کے تعلق سے آپ مدرسے کی امداد کرتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ گھوم پھر کر کے کوشش کر کے صبح و شام اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنا وقت قربان کر کے آپ کے دروازوں پر جو ہے وہ جاتے ہیں، مدرسے کے ضروریات رکھتے ہیں۔ مگر میں سلام پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو، مدرسے کے اساتذہ جب آپ کے دروازوں پر جاتے ہیں تو قسم خدا کی آپ ان کا بڑھ کر کے استقبال کرتے ہیں، اور کیا ہے آپ نے استقبال۔ اللہ رب العزت مدرسے کو بھی ترقیات کی دولت سے نوازے، یہاں کے اساتذہ کو بھی اللہ رب العزت سلامت رکھے، اور جو آپ حضرات جو دے رہے ہیں، مدرسے کی امداد جو کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ میں مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے مدرسے کے لیے جو جلسے کے تعلق سے آمد ہوئی ہے وہ میں گاؤں در گاؤں آپ حضرات کے سامنے بتلا رہا ہوں۔ آمد بموقع سالانہ اجلاس 2021 مرغو پور آمد ہوئی ہے جلسے کے 8,30,610 روپے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوشحالی کی زندگی عطا فرما دے، اور قرآن مقدس کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ 8,30,610 روپے۔ مرزاپور مصطفیٰ 5,08,321 روپے۔ ماشاءاللہ اللہ جزا خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، بہت کچھ دیا ہے۔ حلوہ ہے 2,92,836 روپے۔
یعنی کہ 3 لاکھ کے جو ہے وہ قریب ہو گئے. مسواد اور حلوہ ہیڑے برابر جلسے میں جو ہے وہ لڑتے تھے، لیکن مسواد نے ذرا چھلانگ لگائی، آگے جو ہے وہ بڑھا، مگر حلویڑی تو پہلے ہی چھلانگ لگا چکا تھا اور الحمدللہ اپنی روش پہ اور اپنی تاریخ پہ جو ہے وہ قائم ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے حلوہ ہیڑے، مگر میں نے کہا تھا گزشتہ جلسے میں بھی کہ اگر حلوہ ہیڑے کے لوگ مدرسے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو قسم خدا کے مدرسہ بھی تو آپ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ تو اللہ کا انعام ہی تو ہے، بلکہ حلوہڑی والوں کو تو خاص طور سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم مدرسے کی طرف بڑھے، مدرسے کو اپنے دل میں ہم نے جگہ دی، قربانی کے لیے ہم تیار جو ہے وہ کھڑے ہوئے، مگر مدرسہ بھی آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے حافظوں کی ایک اچھی خاصی تعداد حلوہ ہیڑی میں اور علماء کے ایک اچھی خاصی تعداد حلوہ ہیڑی میں. مولانا پروت صاحب ہے جو مدرسہ شمس العلوم کے محتمم ہے، مولانا محبت صاحب ہے، مولانا مولانا طالب صاحب ہے، مولانا شمشیر صاحب ہے، اور ان کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ علماء ہیں جو اسی مدرسے کی جو ہے وہ دین ہے. اللہ رب العزت آپ کے دینے کو قبول فرمائے. اور یہ جلسہ ہو رہا ہے، اساتذہ میں مشورہ یہ، طلبہ میں مشورہ یہ، ذمہ داران میں مشورہ یہ کہ حلویڑی میں گھر گھر جلسے کی آواز پہنچنی چاہیے. الحمدللہ حلویڑی کے بیچوں بیچ کئی سارے ہوران بندوا کر کے ہم نے اس بات کا ثبوت دیا کہ حلویڑی ہمارے ساتھ، انشاءاللہ پورا حملہ بھی حلویڑی کے ساتھ. رتن پور 1,62,140 روپے، بہت اچھا چندہ ہے رتن پور کا بھی. ڈیرہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر جزا، ڈیرہ جو راستے میں پڑتا ہے، یہی بڑھڑی جو ہے وہ جاتے ہوئے دوسری زبان میں اس کو بھوری بھی کہیں گے، اور بھوری تو علاقے کا قدیم گاؤں ہے. تو ڈیرے کی آمد ہے 1,02,509 روپے. وہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر جزا. ڈیرہ چھوٹی سی جو ہے وہ بستی ہے، چند گھر سڑک کے کنارے جو ہے وہ بسے ہوئے ہیں، مگر اللہ نے جو ان کے اندر جذبہ رکھا ہے اور جو انہوں نے مدرسے سے، یہاں کے عملے سے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ ہی ان کو بدل دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی اس گاؤں میں اور اس گاؤں میں جتنے گھر ہیں سب میں خیر کا، برکتوں کا نزول فرما دے. اللہ ان کو سلامتی عطا فرما دے، ان میں جوڑ، پیار اور محبت پیدا فرما دے. 1,02,509 روپے. مگر ہمارے ٹھیکیدار عبدالصمد صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا بچے قرآن پڑھتے ہیں، پنکھوں کی ضرورت ہے، بچے عربی کی کتابیں پڑھتے ہیں، پنکھوں کی ضرورت ہے، نمازی نماز پڑھتے ہیں، پنکھوں کی ضرورت ہے. اس لیے انہوں نے فون کو انہوں نے بلایا یہاں کے استاد قاری احسان صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ 50 پنکھے لکھو ہماری طرف سے. جبکہ ہم نے تشکیل نہ کی، ہم نے مطالبہ جو ہے وہ نہ کیا، مگر مانگنے سے پہلے ہمارے دامن کو بھر دیا اور 50 پنکھے ٹمپو میں بھر کر کے جو ہے وہ پہنچا بھی دیے. انہوں نے جو ہمارے ٹھیکیدار عبدالصمد ہے ڈیرے والے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. بھاوری 4200 روپے، بھاراپور 1400 روپے، نگلا خورد 77 ہوا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر جزا. بھئی یہ جو بھوری 4200 روپے، بھاراپور 1400 روپے، یہ ان کا چندہ کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بہت وقت تو دے بھی نہیں پاتے کیونکہ تھوڑا تعلیم کا بھی مسئلہ رہتا ہے. صبح شام قریب کے گاؤں میں جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. تو بھاراپور کا 1400 روپے، نگلا خورد کا 77,160 روپے. نگلا خورد، خردوں کے مطلب بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، چھوٹا سا جو ہے وہ گاؤں ہے نگلا خورد، مگر وہاں کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے، وہاں کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے. انہوں نے مدرسے کے افراد کا، مدرسے کے عملے کا استقبال کیا اور 77,160 روپے پیش کیے. جلسے کے تعلق سے رنسوری کی آمد ہے 24,420 روپے، کیونکہ وہاں بھی مدرسہ ہے، اس کا بھی بڑا خرچ ہے. مکرپور 7565 روپے، لادپور کلا 10,090 روپے، گڑھی 40,000 روپے، 4,000 روپے. بھائی گڑھی کے ہیں 4,000 روپے.
اور اسی طرح سنگے پور 2920, زینپور 3750, ریڑا 2750, مطلوب پورا 1870, بڈھاہڑی 40,500, بڈھاہڑی نے 40,500 دیے تو وہ تو جوان ہیڑی ہے. قاسم پور 11,500, علاول پور 1560, جیواریڈی 1800, نشتر پور 1200. یہ کل آمد ہوئی ہے جلسے کی 20,92,101 روپے, 20,92,101 روپے. جبکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ رہا, کاروبار بہت سارے بھائیوں کے متاثر رہے اور کاروباری لین سے جو ہے وہ کمزوری رہی, مگر اس کے باوجود آپ حضرات نے مدرسے کو اتنا دیا کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جن الفاظوں کے ذریعے میں آپ حضرات کا جو ہے وہ شکریہ ادا کروں. ہاں, یہ میں کہتا ہوں آپ نے 20 لاکھ روپے جلسے کے تعلق سے مدرسے کو دیے ہیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں, اور اس قحط سالی کے جو ہے وہ دور میں, اس تعطل کے دور میں مدرسے نے آپ کو 1-2 نہیں بلکہ 16-17 حافظ دیے ہیں. یعنی کہ اس لاک ڈاؤن کے دور میں سرکار کی گائیڈ لائن کی رعایت کرتے ہوئے تعلیم کو ہم نے اسی حساب سے جو ہے وہ جاری رکھا, اور الحمدللہ اس سال بھی 16-17 بچے جو ہے مدرسے میں حافظ ہوئے ہیں اور انہوں نے حفظ کلام مکمل کیا ہے. میں حضرت سے عرض کروں گا, یہاں ہر سال 50 بچے حفظ قرآن مکمل کرتے تھے, کیونکہ یہاں 10 درجے حفظ کے ہیں. 10 درجوں میں سے 5-5, 6-6 بچے حافظ بن کر کے نکلتے تھے اور وہ تعداد 50 کے جو ہے وہ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کو اپنی سلامتی میں رکھے. تو یہ جو آمد سے جلسے کی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ بتلائے, اور ہمارے الحاج ماسٹر احسان الہی صاحب وہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ پورے سال کا بجٹ جو ہے وہ کیا رہا, اور آپ کے پیسے کو, آپ کی دی ہوئی اس امانت کو کس طریقے سے محفوظ جو ہے وہ رکھا گیا, اور یہاں کے عملے کا کیسا خیال, اور یہاں کے عملے کو کیسے سر پر بٹھا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا. بلکہ میں یہ کہوں حضرات کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب اساتذہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ چلے گئے اور مدرسوں نے تنخواہیں جو ہے وہ بند کی, اس وقت یہاں کے ذمہ داروں نے اور خصوصاً یہاں کی انتظامیہ کمیٹی نے دریا دلی کا جو ہے وہ ثبوت دیا, اور یہاں کی انتظامیہ نے, یہاں کے ذمہ داروں نے اس وقت جو ہے یہ کہا کہ یہ ہمارے اساتذہ جو ہمارے بچوں کو بسم اللہ سکھلاتے ہیں, یہ ہمارے اساتذہ جو ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں, جو حدیث سکھاتے ہیں, جو کلمہ سکھلاتے ہیں, جو ہمارے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اور اب حالات آئے ہم ان کو چھوڑ کر کے کھڑا ہو جائے, ہم ان کو جو ہے وہ الگ کر لیں اور ہم ان کو جو ہے وہ دور کر لیں. اس لیے انہوں نے مدرسے کو نہیں چھوڑا, مگر مدرسے نے بھی یہاں کے عملے کو اور یہاں کے اساتذہ کو نہیں چھوڑا. یہاں کا ہر استاد گواہی دے گا اس بات کی, اور یہاں کا استاد ہر استاد اس بات کی شہادت دے گا کہ نہیں, مدرسے نے ہمارا خیال رکھا, مدرسے کے ذمہ داران نے ہمارا خیال رکھا, یہاں کی انتظامیہ کمیٹی نے یہاں جو ہے وہ خیال رکھا. اللہ رب العزت ان سب کو جو ہے وہ سلامت رکھے. تو خیری چند باتیں تھی جو میں نے عرض کی. اب حضرت یہاں پہ تشریف فرما ہے, یہ چھوٹی سی جو ہے وہ ایک تحریر ہے جو حضرت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میں کیا بس ذرا سی میری تو آواز ہے, ورنہ یہ میری طرف سے یہاں کے اساتذہ, یہاں کے طلباء, یہاں کے ذمہ داران اور پورے علاقے کی طرف سے یہ تحریر حضرت مولانا سید محمد صالح صاحب کو جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے. میں تھوڑی سی اس کو جو ہے وہ جلدی پڑھ کر کے بھی سنا دوں. حضرت کی جو ہے وہ توجہ بھی چاہوں گا. بخدمت جناب حضرت مولانا مفتی سید محمد صالح صاحب دامت برکاتہم العالیہ, نائب ناظم و استاد حدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور, حضرت دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور اپنی خدمات کے لحاظ سے بلا شبہ ملک کے کیا بلکہ ایشیا کے سب سے ممتاز ادارے ہیں. اس طرح کے عالمگیر اداروں کی خدمت جہاں ایک طرف اعلیٰ درجے کی سعادت ہے, وہیں دوسری طرف اعلیٰ درجے کی ذمہ داری بھی ہے.
سید الملت حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب مظاہر نور اللہ مرقدہ کے انتقال پرملال کے بعد حضرت کی ذمہ داریوں کا بڑا حصہ آج جناب کی جانب منتقل ہونے پر ہم صمیم قلب سے آج جناب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق، اکابر کے اعتماد، آج جناب کے خداداد، صالحیت و صلاحیت، علمی تباہر اور انتظامی ملکے کی وجہ سے مدرسے کے نظام میں مزید ترقی ہوگی انشاءاللہ. سب کہہ دو بھائی انشاءاللہ. اللہ سہولت و عافیت کے ساتھ آپ کو تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برآ فرمائے، آمین. مدرسہ جامعہ حسینیہ مصطفیٰ مرغوب میں تشریف آوری کے موقع پر آج جناب کا خیر مقدم کرتے ہوئے آج جناب کو یہ یاد دلانا اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ حالہ سے اکابر مظاہر لون کا ہمیشہ قلبی تعلق رہا ہے اور وقتاً فوقتاً آمد و رفت بھی رہی ہے. لہذا آپ کے اخلاق کریمانہ سے قوی امید ہے کہ آج جناب بھی خدام مدرسہ کو اپنی سرپرستی، توجہات اور دعاؤں سے نیر گاہ بگاہ تشریف آوری سے شاد کام فرماتے رہیں گے انشاءاللہ. دعا گو محمد ہارون قاسمی، خادم مدرسہ جامعہ حسینیہ مصطفیٰ مرغوب پور و خادم جمعیت علماء ضلع ہریدوار اتراکھنڈ. اور یہ تحریر انشاءاللہ سب کی موجودگی میں حضرت ہی کو جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے. حضرت کو یہ تحریر پیش کی جائے گی اور انشاءاللہ پھر پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اس وقت جو ہے بجٹ کا بھی مسئلہ ہے اور دستار بندی کا بھی مسئلہ ہے، کچھ نکاح بھی جو ہے وہ ہے. انشاءاللہ یہ سارے کام جو ہے وہ ابھی نمٹیں گے اور ابھی سارے کام جو ہے وہ ہوں گے، کیونکہ صبح کو ملک کے مشہور اور مقرر مولانا فیاض صاحب بارہ سے، مفتی زبیر صاحب مراد آباد سے، مولانا جعفر صاحب مظاہر العلوم سہارنپور سے، مفتی محمد جاوید رانا صاحب مظاہر العلوم سہارنپور سے، اور ایک مستجاب الدعوت آدمی، ایک بڑے بزرگ حضرت قاری سعید صاحب کی رفوا، وہ صبح آ کر کے دعا کرائیں گے. تو صبح کو بھی جو ہے ایک نشست لمبی اور قیمتی اور بہت شاندار جو ہے وہ نشست ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ہم سب کو شریک ہونا ہے. تو انشاءاللہ یہ تحریر جو ہے وہ سب کی موجودگی میں پیش کی جا رہی ہے. حضرت سے درخواست ہے حضرت جو ہے وہ قبول فرمائیں.